अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। फार्म 47 की हुकूमत जी चारों तरफ से फंस चुकी है, घेरा तंग हो चुका है, सड़कें बड़ी तेजी के साथ गर्म हो रही हैं और अगले आने वाले दिन हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मजीद क्राइसिस लेके आ रहे हैं। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे केपी से लेकर सिंध तक, बलूचिस्तान और पंजाब, हर तरफ लोग सड़कों पर होंगे और इस हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और सांस बंद हो जाएगी। आज एक तो ऐलान कर रखा था ऑलरेडी सरदार अख्तर मैंगल साहब ने लॉन्ग मार्च का, उस पर गोलियां चलने की भी इतलात आई। अभी भी फोर्सेस की मूवमेंट हो रही है और अभी भी यानी कशीदगी का खतरा जो है वो बरकरार है। दूसरी तरफ हक दो तहरीक के जो बानी हैं मौलाना हदायतुर रहमान, उन्होंने गवादर से लॉन्ग मार्च का आज ऐलान कर रखा था, लिहाजा अब गवादर के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि हक दो तहरीक का जो मारंग बलोच की रिहाई के लिए लॉन्ग मार्च है वो शुरू ना हो सके। जरा जो आज अख्तर मैंगल के लॉन्ग मार्च के साथ हुआ है उस हवाले से जो तर्जमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल आया है वो मैं आपके सामने रख दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुआ क्या है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन की इत्तेहादी जमात है, उनके पुरअमन मार्च पर रियासत ने गोलियां चलाई हैं और लाठी चार्ज भी किया है। यह बेरहम सलूक उनकी शकीस्त खुर्दगी की अलामत है। यह अमन और बुनियादी इंसानी हकूक से अब खाइफ है। अपने हकूक के लिए लड़ना गद्दारी नहीं है, बल्कि अपने लोगों पर गोलियां बरसाना और जुल्म जबर करना गद्दारी है। हम इस फेल की शदीद मजम्मत करते हैं और अपने मजलूम खवातीन, बच्चों, बूढ़ों और जवानों के साथ इस जदोजहद में खड़े हैं। हम इनके मुतालबात को दुरुस्त समझते हैं और उनकी आवाज को और तवाना करेंगे। हमारी तहरीक पुरानी सियासत का सद्देबाब चाहती है और नई जमहूरी सोच और प्रमाण चढ़ाने के लिए तगदो कर रही है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अख्तर मैंगल हमारे हमायती हैं, हमारे साथी हैं, हमारे इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो लिहाजा उन पर जो गोलियां चली उनके लॉन्ग मार्च पर, उसकी हम मजम्मत करते हैं। तो लिहाजा सूरत हाल खराब है। इससे पहले भी गोलियां रिपोर्ट हुई थी, वो मारंग बलोच की जानिब से जो धरना दिया गया था, और आज फिर गोलियां चलने की इतलात है और अभी भी फोर्सेस की जानिब से घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। अब एक सूरत हाल ये है। दूसरी तरफ कल का दिन बड़ा अहम है। कल मंगल अलीमा खान की अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान से तो पीटीआई ने लॉन्ग मार्च जो धरने का ऐलान कर रखा है। अब देखना यह होगा कि क्या अलीमा खान के सामने घुटने टेक दिए जाते हैं और उनकी मुलाकात करवा दी जाती है, या फिर अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर पीटीआई का या अलीमा खान का या पीटीआई के वर्कर्स का इस पर कितना सख्त रद्द-ए-अमल होता है। और यह भी कल का दिन देखना बड़ा अहम होगा कि अगर धरना होता है तो कौन कौन सा एमपीए, कौन कौन सा एमएनए, कौन कौन सा सेनेटर दुम दुबा के भागता है और कौन कौन उस धरने के अंदर शिरकत करता है। अभी शेख वकास अकरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने अलीमा खान के धरने की हमायत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलीमा खान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। सियासी कमेटी की हदायत आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एमएनएज तक पहुंचा दी जाएगी। अलीमा खान या कोई भी फैमिली मेंबर हो, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी और अगर उन्होंने धरना दे दिया तो फिर हम भी धरना देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत 5,000 मुकर्रर की जाए, अगर ना की गई तो याद रखना किसानों की बहुत बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है। यह तहरीक सियासी नहीं बल्कि अपने पेट के लिए होगी और यह तुम्हें पाश पाश कर देगी। 5,000, यहां पे 2,000 रुपए फी मन कोई नहीं खरीद रहा। आपको पता है इस वक्त मटन का क्या रेट है? मटन, बकरे का गोश्त 2,800 रुपए किलो। गंदम का क्या रेट है? कहीं पे 2,000, कहीं पे 2,200, कहीं पे 2,400, कहीं पे 2,600। यानी 1 किलो बकरे का गोश्त 40 किलो गंदम से महंगा है। 40 किलो गंदम जो एक खानदान एक महीना खा सकता है,
اور 1 کلو گوشت جو ایک دن نکالتا ہے وہ مہنگا ہے، اور کسان کی جو گندم ہے وہ سستی ہے جس پر ہزاروں روپے کا خرچہ بھی ہوا ہے۔ اچھا آپ ذرا لطیفہ چیک کریں، ڈرامے بازی ذرا دیکھیں۔ آج مریم نواز نے ایک اجلاس کیا جس میں وہ الیکٹرک بسیں چلانے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی 1500 بسیں چلا رہے ہیں۔ اب ذرا سنیے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت گندم کٹائی سے قبل کی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ لاہور گندم کی ریکارڈ پیداوار پر پنجاب کے کسانوں کو شاباش، خراج تحسین۔ کس بات کی شاباش؟ اگر ریکارڈ پیداوار ہو گئی ہے تو اس کا انہوں نے کرنا کیا ہے؟ یعنی کون سی ریکارڈ؟ وہ ریکارڈ پیداوار جس پہ خرچہ 2800 سے لے کر 3000 فی من ہوا ہے، بک وہ 2000 کی بھی نہیں رہی، تو کون سی اس پہ شاباش؟ اور آپ کس چیز کا پھر کریڈٹ لے رہی ہیں؟ ذرا ڈرامہ چیک کریں۔ کہتے ہیں خراج تحسین، گندم کے کاشتکاروں کو حکومت پنجاب کی طرف سے 1000 ٹریکٹر مفت دیے گئے۔ اچھا، لاہور پنجاب میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت، پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے گندم کی خریداری کا فیصلہ، یعنی حکومت گندم نہیں خریدے گی جس طرح سے پچھلے سال بھی نہیں خریدی تھی۔ اور ایک تو آپ گندم خریدتے نہیں، دوسرا سرکاری ریٹ جاری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے خریدنی ہو تو آپ سرکاری ریٹ جاری کریں، آپ پرائیویٹ خریدتے ہیں اور ریٹ سرکاری ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد بے شک وہ 5000 کا من بیچ لیں۔ تو یہ تماشا یعنی ایک عجیب ہی ہے۔ اور کہتی ہیں فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ، کسان ہمارے بھائی ہیں، مفاد کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ ذرا ڈرامہ چیک کریں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکار جو ہے وہ گندم خریدے گی نہیں، ساتھ میں شاباش اور خراج تحسین۔ تو یہ حکومت جو کر رہی ہے، آپ ذرا خبر سنیے۔ آپ پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ عالمی منڈی کے اندر، یعنی دنیا بھر کے اندر جو عالمی منڈی کے اندر پیٹرولیم مصنوعات ہے نا، آپ کا پیٹرول، آپ کا ڈیزل، پچھلے 5 سے 7 سالوں کے اندر، ایون کورونا کے دنوں میں جب پوری دنیا بند تھی، کیا استعمال ہونا تھا؟ کووڈ کے دنوں میں بھی جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ یہ نہیں تھی۔ عالمی منڈی کے اندر فی بیرل پیٹرول یعنی پیٹرولیم کی قیمت $63 پر آ گئی ہے۔ $63۔ جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت جو عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت تھی وہ $125 فی بیرل تھی۔ $125 فی بیرل۔ اور اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تھی 146 روپے یا 148 روپے۔ جب دنیا میں 120 سے 125 کا ڈالر کا بیرل بک رہا تھا اس وقت 150 روپے قیمت، اور آج آدھی سے بھی کم قیمت پہ آ گیا 63 پہ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اس وقت پاکستان میں قیمت جو پیٹرول کی ہے وہ 150 کو آدھا کر دیں، 75 روپے کا لیٹر ہونا چاہیے، 75 ہو جائے، 80 ہو جائے، یعنی 100 سے کم۔ لیکن نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ریلیف دیا بھی 1 روپے کا، 2 روپے کا، اور 2 روپے کا ریلیف دے کے اربوں روپے کے اشتہارات پہ وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے اڑا دیں گے، تو یہ تو تماشا اور ڈرامہ۔ اور دوسری طرف آج پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹیں کریش کی ہوئی ہیں، وہ ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ اب یورپی یونین کی جانب سے ٹرمپ کو دیا گیا سرپرائز۔ یورپی یونین نے جوابی وار کیا ٹرمپ پر، اور انہوں نے امریکہ پر 28 ارب ڈالر، یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، 28 ارب ڈالر کا ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم پہ 29% جو ٹیرف لگا ہے، ہم نے منت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہاتھ جوڑیں گے، یہ منت خدا کے لیے ہماری طرف دیکھیں پلیز۔ یعنی ہم نے امریکہ کرنی ہے منت، ہم نے کرنی ہاتھ جوڑنے جس کا فائدہ نہیں ہونا، اور باقی دنیا کیا کر رہی ہے؟ اگر تم لگا رہے ہو ٹیکس ٹھیک ہے لگاؤ، ہم بھی تم پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ جوابی وار یورپی یونین نے، حالانکہ یورپ کا اور امریکہ کا تعلق کہیں بہتر، وہ نیٹو کا حصہ ہیں، وہ مل کے دنیا چلاتے ہیں، لیکن انہوں نے جوابی وار کیا ہے، اور ہم جوابی ترلا اور منت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم کر بھی کوئی سکتے۔ اس کے علاوہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بے شمار دعوے سامنے آ رہے ہیں، رومرز بھی ہیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے اینکر ہیں سینئر صحافی آسما شرازی، ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ رابطے بھی ہو رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی کامیابی جو ہے نا وہ اسی صورت ہو سکے گی کہ جب پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہوگا، اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے
اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کی جائے گی. اگر تنقید ہو گئی، کوئی زیادہ جو ہے وہ تنقید ہونا شروع ہو گئی، تو پھر یہ جو پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہے وہ اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. پھر بڑی اہم رہائی ہوئی ہے صحافی فرحان ملک صاحب، جن کے حوالے سے آپ خبر دی تھی پچھلے بیچارے 20 دنوں سے وہ گرفتار، ایک مقدمے میں پھر دوسرے مقدمے میں، آج ان کی ضمانت ہوئی تھی. اور اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ باقاعدہ ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. 20 مارچ کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور آج 7 اپریل کو انہیں جیل سے رہا بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جو علیمہ خان نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کی کون کون سی قیادت شرکت کرتی ہے، اور اگر کل ملاقات نہیں کروائی جاتی تو کیا یہ دھرنے کی صورت میں جو چنگاری ہوگی یہ بھڑکے گی یا ادھر ہی ٹھس ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد.